ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ذی الحج شریف کا یہ ماہ مقدس جو جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں کچھ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے۔ اجر اتنا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ ذی الحج کا جو ماہ مقدس ہے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ مناسبت رکھتا ہے۔ ان کا ذکر جو ہے تمام خطبہ، فقہا، علماء ان دنوں میں کرتے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ عشرہ ذی الحج جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے۔ عشرہ ذی الحج، عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی رات کا قیام لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں آپ نے تو سنا ہوگا، اور یہ جو ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے، اس نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکتیں ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ حضرات سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر خدمت ہوئے اور چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے پوچھا، خیریت ہے؟ آج تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پریشان ہیں۔ پچھلی امتوں کی اتنی بڑی عمر تھی، ظاہر ہے ان کی عبادت بھی بڑی تھی۔ اللہ کے نبی جیسے ہی یہ بات سنی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ درد دیکھا تو پریشانی کا جو باعث تھا وہ ایسی پریشانی بنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور والضحیٰ کے چہرے پر وہ پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرے کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب کو جا کر کہو، ایسی راتیں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ امت محمدیہ پر ایسا احسان تھا کہ قیامت تک ہم شکریہ ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ذی الحج شریف کا ماہ مقدس جا رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ شب قدر ایسی رات ہے جس کے بارے میں سورہ قدر آپ پڑھ لیجئے، 30ویں پارے کی آخری پاؤ کی پہلی یہ سورت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر۔ لہذا آپ ان دنوں کا فائدہ اٹھائیے، روزے رکھیے، رات عبادت کیجیے، اور ڈھیروں ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے، اور مزید
آسانی کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ وزٹ کرتے رہیے. آپ کی آسانی کے لیے یہاں بہت سارے وظائف پڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو آپ ضرور وزٹ کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے. شکریہ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ